سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ قربانی ہے کیا، قربانی کی حقیقت و روح یار کی خاطر اغیار سے یعنی غیروں سے قلب کو پاک کر لینا اور اپنی جان و مال، اولاد، خواہشات، تمام چیزوں کو آقا و مالک کی مرضیات کے تابع بنا لینا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے تاریخی پس منظر کے موقع پر جام جانوروں کا خون بہا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی وفاداری و جانثاری کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اسی موقع پر حق تعالیٰ سے تمام بدعات و خرافات، ایسے رسم و رواج جو غیر شرعی ہونے کے علاوہ سماج کے لیے وبال بھی ثابت ہو چکے ہیں، ان کی بھی قربانی کا وعدہ کریں، اور یہ کہ پوری زندگی قرآن و سنت کے موافق گزارنے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری مسائل بیان کرنے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو قربانی ہر ایسے عاقل، بالغ، مقیم، آزاد پر جو کہ نصاب کا مالک ہو قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے ہر ایسے عاقل، بالغ، مقیم، آزاد پر جو سفر میں نہ ہو، وہ آزاد ہو، نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ کہ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت، یا اس قیمت کی مالیت کا ایسا سامان جو روز مرہ کی ضروریات اور قرض سے زائد ہو، قربانی کا نصاب ہے۔ اور زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تیسرے دن تک، قربانی کے 3 دن ہیں، تیسرے دن تک بھی آدمی کے پاس مالیت نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے، پھر قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے صحیح یہی ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو ادا ہو جاتی ہے۔ اور اونٹ، بیل، بکرا، دمبا اور ان کے مادے، ان جانوروں کی قربانی درست ہے، جس میں اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال کا، بھینس 2 سال کا کم سے کم ہونا ضروری ہے، بکرا بکری 1 سال سے کم کا درست نہیں، قربانی کے لیے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ، دمبا اگر اس قدر موٹے ہوں کہ سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیے جائیں تو برابر معلوم ہو، تو اس صورت میں 6 مہینے کے بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی درست ہے۔ اونٹ میں 7 آدمیوں کی شرکت بھی جائز ہے۔ اگر کئی آدمی شریک ہوں تو ہر شریک کو 7واں حصہ پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھی 7ویں حصے سے کم پہنچا تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور بکری، دمبا وغیرہ کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے درست ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار ہے، لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تمام شرکا اگر باتفاق رائے گوشت کو اکٹھا تقسیم کرنا چاہیں یا اکٹھا پکوا دینا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔
جس جانور کا عضو تہائی یا تہائی سے زیادہ ضائع ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا عضو تہائی یا تہائی سے زائد ضائع ہو گیا، مثلا یہ ہے کہ ہاتھ ایک عضو ہے، پاؤں ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں تو تہائی حصے یا اس سے زائد اگر ضائع ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک پیر زخمی ہے مگر چلنے میں اس سے مدد لے سکتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ مریل یا کمزور جانور اور جس جانور کے پورے یا آدھے دانت گر گئے ہوں اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ خصی، بکرے یا میڈے کی قربانی بھی درست بلکہ افضل ہے۔ قربانی کا وقت عید کے دن عید کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک ہے۔ قربانی کا وقت 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اگر ان دنوں میں کوئی اپنی قربانی نہ کر سکا مگر جانور خریدا ہے تو بعینہ ہی وہی جانور، ورنہ جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کا جانور خریدا پھر گم ہو گیا تو دوسرا جانور خرید لیا، قربانی کا جانور خریدا اور پھر گم ہو گیا تو دوسرا جانور خرید لیا، پھر اس کے بعد پہلا جانور مل گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص اگر غریب ہے تو دونوں جانور قربانی کرے، دونوں جانور قربانی کرے، اور اگر امیر ہے تو صرف ایک کی قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ قربانی کا جانور خریدا تھا اور وہ جانور گم ہو گیا، اسے دوسرا خرید لیا تو پہلا والا جانور بھی مل گیا۔ تو اگر غریب ہے تو دونوں جانور کی قربانی کریں گے، اور امیر ہے تو ایک جانور کی قربانی کریں گے۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ موقع پر کسی عالم سے اس کی مصلحت پوچھ دے کہ ایسا کیوں؟ جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب نکلا یا عیب دار ہو گیا تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب نکلا یا عیب دار ہو گیا تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر ایسا غریب ہے اس کی شکت نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر دے۔ قربانی کا گوشت مستحب یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ فقراء اور غرباء میں بانٹ دے، محتاجوں میں، اور ایک حصہ اپنے خیش و اقارب کو دے دے، رشتہ داروں کو دے دے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ محض مستحب ہے 3 حصے کرنا۔ بلکہ جو غریب ہوں اور سال بھر ان کو گوشت کھانے کا موقع نہ ملتا ہو جن کو، تو ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ گوشت تقسیم نہ کریں اور خود ہی کھائیں۔ یہ ان کے لیے جنہیں سال بھر گوشت کھانے کو نہ ملتا۔ اب اس موقع سے گوشت کھانے کا موقع ملا ہے، قربانی کی ہے، تو اب وہ گوشت کا بٹوارا نہ کرے بلکہ خود کھائے۔ اور قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دینا جائز، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور افضل یہ ہے کہ خود ذبح کرے بشرطے کہ طریقہ ذبح سے واقف ہو، ذبح کرنے کے طریقے سے واقف ہو، ورنہ کم از کم وہاں موجود تو رہے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے قربانی کے دن تک اپنے بال ناخن نہ تراشے، قربانی کے بعد تراشے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ کسی کے ایصال ثواب کے لیے اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی درست ہے، کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے یا کسی زندے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے، یہ بھی درست ہے۔ اور اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو اپنی قربانی کے گوشت کا ہے۔ البتہ اگر کسی کی وصیت کی وجہ سے اس کے مال سے قربانی کرے تو پورے گوشت کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ پھر سے سن لیں،
کہ اگر کسی کی وصیت کی وجہ سے کسی نے وصیت کی کہ میری طرف سے میرے مال میں سے قربانی کر دینا، اب اگر اس کی وصیت کی وجہ سے اس کے مال سے قربانی کی، میت نے مال چھوڑا تھا اور میت نے وصیت کی تھی کہ میری جان سے قربانی کر دینا، اور اس کے مال ہی میں سے قربانی کی، تو اب اس قربانی کے سارے گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہوگا، پورے گوشت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ ہاں قربانی اپنی طرف سے کر دی یا اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو پھر اس گوشت کا وہی حکم ہے جو خود کی قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ اس میں 3 حصے لگائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غریبوں کا، ایک خود کا۔ لیکن اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا اور اس کے مال میں سے قربانی کر رہے ہیں تو اب پورے گوشت کا صدقہ کرنا واجب ہو گیا۔ قربانی کی کھال خود استعمال کرے یا خیرات کر دے، دونوں جائز ہے۔ خود استعمال کرے یا خیرات کر دے، دونوں جائز ہے۔ لیکن اگر فروخت کر دیا، کھال کو بیچ دیا، تو پھر قیمت کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں ہے، خیرات ہی کرے، خیرات ہی کرے۔ قربانی کی کھال، گوشت وغیرہ میں سے کوئی چیز قصائی وغیرہ کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال، گوشت وغیرہ میں سے کوئی چیز قصائی وغیرہ کو بطور اجرت دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت، قربانی کی کھال یا اس کی قیمت مساجد، مدارس، دواخانے وغیرہ کی تعمیر و مرمت کے لیے دینا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی اور نیک کام میں خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، صرف صدقہ و خیرات ہی کرے۔ حلال جانوروں کے درجے ذیل 7 اعضاء کھانا حرام ہے: بہتا ہوا خون، نر مادہ کا عضو تناسل یعنی شرمگاہ، خصیے، غدود پیشاب کی تھیلی، پتا، حرام مغز، ریڑھ کی ہڈی کے درمیان کا مغز، یہ اعضاء کھانا حرام ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم جانور کو تکلیف ہو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اس کے اندر بھی جان ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں بھی جلدی نہ کرے جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑی فضیلت کے ہیں، اس لیے اگر پہلی سے 9 تاریخ تک کوئی روزہ رکھ لے تو بڑی بہتر بات ہے، بہت عمدہ بات۔ اور یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ مستحب ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک، ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا بھی بہتر ہے۔ حدیث میں اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔
تو عید کے دن 2 رکعت نماز بطور شکرانہ 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہو آتے ہو کچھ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتا رہے۔ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے لوٹ آئے۔ عید کے دن صبح جلدی اٹھنا، موجود کپڑوں میں سے بہتر کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، عیدگاہ جلد پہنچنا اور پیدل جانا، یہ سب مسنون ہے۔ اگر قربانی کر رہا ہے تو مستحب ہے کہ قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کی ابتدا کرے۔ اس دن کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرے۔ تو یہ مسائل بہت ہی اہم ہیں، غور سے سنیں اور سنائیں، عمل کریں اور لوگوں سے عمل کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔